جی ناظرین السلام علیکم. دو باتیں آج بہت اہم کرنی ہیں کہ دو طرح کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں. ایک طرح کی سیاست نفرت پر مبنی ہے، اشتعال پر مبنی ہے، نفاق اور تشدد اور انتشار پر مبنی ہے. دوسری طرف سے بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، محبت، اخلاص، رواداری اور اخلاق کا ثبوت دیا جا رہا ہے. ایک طرف سے ہر غلیظ الزام لگایا جا رہا ہے، ایک طرف سے انتخابات کو کبھی نہ ماننے کا فیصلہ کیا، ایک طرف سے چیف الیکشن کمشنر پر غداری کے جو ہے الزامات لگائے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ نہ کہ کسی کی گرفتاری بلا جواز کی گئی، الیکشن کے رزلٹ میں شکست ہوئی اور اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور جو ہے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو تڑاک سے نہیں کرنی، گالی نہیں دینی. ایک طرح اخلاق کے دائرے میں رہ کر سیاست ہو رہی ہے، ایک بالکل ہی خان صاحب کی سیاست ہو رہی ہے جس میں گالی اور الزام اور دھمکی اور دھونس یہ سب کچھ چل رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے کہ جو شخص ذرا اخلاقیات کے پیڈسٹل پر ہائی کھڑا ہوتا ہے اور ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. جو شخص بدتمیزی زیادہ کرتا ہے، گالم گلوچ زیادہ کرتا ہے، بے شک اس کے ساتھ وقتی طور پر ساتھ لوگ ہوں لیکن لانگ ٹرم میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے. لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو شخص گالم گلوچ کر رہا ہے اس طرح کا تو ولن ہوتا تھا، ولن ہیرو بنتا جا رہا ہے. اور جو ہیرو تھے، جو اخلاقیات کی بات کرتے تھے، جو رواداری کی بات کرتے تھے، جو تمیز اور قاعدے کی بات کرتے تھے، جو بلا وجہ کسی سے انتقام نہ لینے کی بات کرتے تھے، وہ ولن بنتے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں اتنا بڑا چینج کیسے آیا، یہی اس ویڈیو کا مدعا ہے اور اسی کے حوالے سے بات کرنی ہے. دیکھیے، یہ جو پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا، یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، تجزیہ کاروں کے لیے، قوم کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے. یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے کیونکہ جو مرضی کہیں ان الیکشن کے بارے میں، اس میں ایک بات تو وثوق سے کی جا سکتی ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی نادیدہ فون کالز نہیں آئے، کوئی زبردستی لوگوں سے ووٹ نہیں دلوائے گئے، کوئی آر ٹی ایس نہیں بٹھایا گیا، لوگوں نے جینونلی ووٹ ڈالا ہے. اچھا، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ 20 نشستیں عمران خان کی تھیں، 5 اس میں سے پی ایم ایل این نے لے لیں، 15 نشستوں میں کامیابی حاصل کی، وہ سب کچھ بات صحیح ہے. اور یہ ظاہر ہے اب اینگلز ہوتے ہیں نا، جب ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اینگل، کانوٹیشن، شیڈز پر بات کی جاتی ہے کہ نہیں اصل میں بات یہ تھی یہ وہ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ الیکشن جب ہونے والا تھا اس سے پہلے بشمول میرے، اور مجھے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، پاکستان کے جتنے تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اکثریت مسلم لیگ نون کو اس میں بڑے مارجن سے فتح دلوا رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا 12 نشستیں ملیں گی، کوئی کہہ رہا تھا 16 نشستیں ملیں گی. جس دن الیکشن ہو رہے تھے ایک صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ بھائی یہ جو ہے 19 نشستیں پی ایم ایل این کو مل رہی ہیں، اور سرویز جو تھے وہ بھی نون لیگ کے حق میں آ رہے تھے. تو پھر اچانک ہوا کیا ہے؟ مثلا پرفارمنس کی بات تو، کارکردگی پہ تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مہنگائی کا ایشو تھا، یہ کچھ اور ایشو ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. سارے تجزیہ کار غلط ثابت ہو گئے، سارے صحافی غلط ثابت ہو گئے. بھائی اگر کوئی شخص تجزیہ کرتا ہے تو ظاہر ہے تو اس کی کچھ بیسز ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے، کچھ اس کانسٹیٹوئنسی میں جو رپورٹرز او ایس آرز ہوتے ہیں ان سے فیل لیتا ہے، اس کی بنیاد پر ایک آئیڈیا تخلیق کرتا ہے کہ بھئی یہ سارے لوگ اور یہ سیمپل سرویز اور یہ جو بڑے سرویز ہیں یہ کہہ رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اتنی نشستیں یہ جماعت جیت جائے گی. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا. سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. تو بجائے اس کے کہ کرب کریں کہ غلط کیوں ثابت ہوئے، یا یہ بونگیاں مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سارے کے سارے اس طرح نہیں ہو سکتے.
تو اس کے وجوہات کی طرف بات کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت دور کی اگزامپل دیتا ہوں, اور اس میں بھی یہی ہوا تھا الیکشن میں. 2016 میں امریکہ میں ایک پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن آمنے سامنے تھی. پاکستان میں جو امریکہ کی سیاست کو پہ نظر رکھتے ہیں ان سب نے کہا کہ ہلری کلنٹن ایک بڑے مارجن سے جیتیں گی. اس کے بعد امریکہ میں جو صحافی تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. امریکہ کے جتنے تجزیہ کار تھے وہ سارے کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سٹینڈز نو چانس, اور ہلری کلنٹن جو ہے وہ بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیتیں گی. اور اتنا وثوق سے یہ بات کہی, سرویز ان کے حق میں آ رہے تھے, سب کچھ ان کے حق میں آ رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جب الیکشن رزلٹ آیا تو وہ میرے خیال میں امریکن ہسٹری کا الیکشن کا سب سے بڑا شوق تھا, اس لیے کہ ہلری کلنٹن ہار گئیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. اس سب کے باوجود کہ وہ خواتین کے خلاف بڑے بدتمیز قسم کے کامنٹ کرتا تھا, ویسے بھی وہ کوئی سیریس کیریکٹر نظر نہیں آتا تھا, اور الزام, بدتمیزی اور بد تہذیبی یہی سارا کچھ اس کا کلچر تھا. لیکن اس کے باوجود, اور ہلری کلنٹن اور طرح کی سیاستدان ہیں, سارے تجزیہ کاروں نے کہا نہیں 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 ہلری کلنٹن جیت جائیں گی. نتیجہ آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. اور بلکہ آپ کو یاد ہو کہ جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ کی طرف سے سپیچ دینی ہوتی ہے, ہلری کلنٹن نے جب وہ سپیچ دی تو وہ اپنے جذبات پر بڑی مشکلوں سے قابو پایا, اس لیے کہ وہ تو شور شاٹ پریزیڈنٹ تھی امریکہ کی. امریکہ کی پریزیڈنٹ سے اچانک ہی آپ, اور دنیا کی طاقتور ترین عہدہ ہے, وہاں سے اچانک ہی آپ نیچے گر جائیں تو ظاہر ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے. اور کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی. اس وقت پھر اندازہ یہ کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیٹا کی گیم کی ہے. یہ ذرا اب بات سمجھنے والی ہے. ڈیٹا انہوں نے وصول کیا امریکی عوام کا, اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز کیے اور لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا. لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر اپنا ڈیسیژن امپوز کیا. کس کے ذریعے؟ فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن تبدیل کیے گئے. اس میں اربوں ڈالر لگے یا پتہ نہیں کس طرح, لیکن ڈیٹا ان کے پاس تھا, اور اس ڈیٹا سے یہ بہت بڑی گیم کی گئی تھی, اور دنیا نے بعد میں اس کا ثبوت بھی پیش کیا. ایک مووی ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سیاستدان, ہر سیاسی جماعت اس کو ضرور دیکھے ماڈرن پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے. وہ مووی ہے دا گریٹ ہیک. اگر آپ اس مووی میں بھی اس سارے معاملے کا ذکر ہے, کس طرح لوگوں کے ذہن کنٹرول کیے گئے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے ڈنڈے مارے گئے, لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن کنٹرول کیے گئے, ان کی پریفرنسز کے مطابق بات کی گئی, اور اس نے فرق ڈالا تھا. اب جو موجودہ صورتحال ہمیں, وہ آپ کو موقع ملے پلیز دا گریٹ ہیک, یہ ڈاکومنٹری فلم ہے, یہ ضرور دیکھیے گا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈیٹا کی گیم کس طرح ہوتی ہے. اب ذرا پاکستان کی صورتحال کو بھی اسی تناظر میں دیکھ لیں. حالانکہ یہ کوئی امریکن الیکشن نہیں تھا, امریکن پریزیڈنشل الیکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ تو ایک صوبے کے 20 نشستوں کا ضمنی انتخاب تھا, لیکن کچھ سملیرٹیز ہیں. سارے تجزیہ کار بشمول میرے غلط ثابت ہوئے, اور ہم نے ویسے نہیں بات کی تھی. بہت سارے لوگوں سے اندازے لینے کے بعد, بہت سے سروس دیکھنے کے بعد یہ بات کی گئی تھی, اور سب کے نہ صرف اندازے غلط نکلے. عمران خان نے بڑے مارجن سے 15 نشستیں جیتی ہیں. یہ بات کرنا کہ ووٹ کا تناسب یہ تھا وہ تھا, وہ ساری باتیں ہیں, لیکن یہ بات کی سائنس ہے. حقیقت یہ ہے کہ 20 میں سے 15 نشستیں عمران خان نے جیت لی ہیں. اچھا, دوسرا تو پھر اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے
کہ ڈیٹا کے ذریعے پاکستانیوں کے ذہن کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ عمران خان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، پبلسٹی دیکھتے ہیں فیس بک پہ، گوگل امیج پہ آپ لکھیں کسی کا نام، کسی کی تصویر، عمران خان کی جتنی تصاویر آتی ہیں، ٹک ٹاک پہ، اب یوٹیوب پہ، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یہ ساری جگہ کا ڈیٹا کیپچر فرض کریں، یہ اب امیجنیشن ہے، تب اندازہ ہے کہ ان 20 کانسٹیچوئنسی کا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل تھا۔ ڈیٹا سے مراد یہ ہوتی ہے کون سے لوگ رہتے ہیں، ان کی پسند کیا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں شاپنگ کرتے ہیں، ٹریول کرنے کہاں جاتے ہیں، وہ کس چیز کو لائک کرتے ہیں، کس چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں، اس کے مطابق کی کیمپین ادھر چلائی گئی، ہر علاقے کی کانسٹیچوئنسی کے مطابق۔ اس کا امپیکٹ پڑا ہے، اور یہ ڈیٹا کے ذریعے کنٹرول کرنے کی سائنس اب موجودہ پالیٹکس کی بہت اہم سائنس ہے، اور اس کو لرن کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیٹا اتنا پاورفل ہو گیا تھا امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے وہی حرکتیں کی جو یہاں پر ہوتی رہیں، کہ وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرا دیا، ادھر ہنگامے کروا دیے، سو مچ سو کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کرنا پڑا۔ یہ ٹویٹر جیسی کمپنی نے امریکن پریزیڈنٹ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا، اور اس کے بعد سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ کچھ قرار آیا ہے ان کو، ورنہ تو وہ انارکی پھیلا رہے تھے۔ اب یہ جو ہمارے دوسری سیاسی جماعتوں میں سائنسدان بیٹھے ہیں، انہیں تھوڑا سا روایتی سیاست سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ وہ جلسے کر لینا، نئے سلوگن ایجاد کر لینا، اور پریس کانفرنس کر لینا، یہ الیکشنرنگ کی سائنس اب اس سے مختلف ہو گئی ہے، اور اس دور میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اب آپ کا ڈیٹا بن گئی ہے، اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو آپ ان لوگوں کے مزاج، سوچ، ذہن تبدیل کر سکتے ہیں اس طرح کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ میرے خیال میں یہ ضمنی انتخابات میں یہی ہوا ہے۔ ہماری روایتی سیاسی جماعتیں انہی طریقوں پہ چلتی رہیں جو طریقہ روایت میں ہمارے ہاں ہے، کہ بچے جلسے کیے، چند سلوگن دے دیے اور یہ وہ، لیکن ڈیٹا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عمران خان کو آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کو بہت بڑی قوت بنا لیا، اور یہ مفت نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 کروڑ روپیہ روز کا خرچ ہو رہا تھا ایک زمانے میں، اب اس سے زیادہ خرچ ہو رہا ہوگا۔ اتنا سپینڈنگ وہ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے تفتیش کرنا کہ یہ سپینڈنگ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں یا منی لانڈر کی گئی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس ڈیٹا سائنس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر اس کو ٹول نہیں بنائیں گے، روایتی طریقے سے سیاست کرتے رہیں گے، تو پھر معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ عمران خان اسی طرح بدتمیز، الزام خان، فتنہ خان ہونے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں گھستا رہے گا۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر موقع ملے وہ فلم